پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اسمبلیاں استعفوں کے بجائے اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گے۔ وفاقی حکومت اس وقت کہہ رہی ہے کہ کسی صورت اسمبلیوں کو تحلیل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ قانونی راستہ کیا ہے حکومت کے پاس، وفاقی حکومت کے پاس اور پی ٹی آئی کے پاس اس وقت؟ دیکھیں قانونی یہ ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے اور اچانک پیدا ہوا ہے یہ میں نے کل بھی بات کی تھی اور اس پہ سب اتفاق کر رہے ہیں کہ اس بات کا غالباً وفاقی حکومت کو اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب یہ اسٹیپ لیں گے، اور آج جیسے اور بڑے اہم واقعات ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ جو یعنی تھوڑا سا ریجنل یا اسٹریٹجک نوعیت کے معاملات ہیں، ڈاکٹر مصدق ملک جو ہیں وہ نکلے ہیں ماسکو کے لیے، وہ ہیں وفاقی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم، وہ گئے رشیا کہ رشیا سے نیگوشیٹ کیا جائے کہ کیسے آئل آ سکتا ہے اور یہ سارا، اور ہینا ربانی خر صاحبہ جو ہیں وہ کابل گئی ہیں۔ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ وہاں پر ان کے جو ٹی ٹی پی اور آئی ایس اور باقی جو معاملات ہیں افغانستان میں اسٹیبلائز نہیں ہیں، لیکن یہاں پر جو پنجاب کا بحران ہے وہ ایک سنگین رخ اختیار کر رہا ہے، کیونکہ میرے پاس اطلاع جو میری بات ہوئی ابھی پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں سے، تو جمعے کے روز وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے اور ہفتے کو وہ اعلان کریں گے اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کا، اور اعلان وہ کریں گے اگلے ہفتے، یعنی اگلے ہفتے کی ڈیٹ دے دیں گے۔ یہ آج جو چیزیں فائنلائز ہیں اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ یعنی یہ ہفتہ ختم ہوتا ہے تو اس ہفتے کے ویکینڈ تک، اور وہ اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مارچ کے، کیونکہ 20 مارچ کو جو ہے وہ 20 مارچ کے آگے پیچھے رمضان شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے الیکشن ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا، اور اس کے اوپر مشاورت بھی ہو گئی ہے، استعفے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں مختلف، اور کل پرویز الہی صاحب کی، اور اب اس میں وفاقی حکومت کے پاس کیا آپشن ہے، اور شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ خاور صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ خاور صاحب پہلے تو ذرا یہ مجھے بتائیے کہ وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے اس مرحلے پہ؟ پنجاب، وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی اسمبلی کو نہیں ٹوٹنے دیں گے، کیا آپشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پنجاب اسمبلی کو ٹوٹنے دینے کے لیے تو ایک ہی جو ہے طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں جو 20% اراکین پنجاب اسمبلی ہیں وہ اگر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے چیف منسٹر کے خلاف اگر ٹیبل کر دیں اور اس پہ نوٹس ہو جائے، تو پھر تو جو ہے یہ اسمبلی، وہ جو چیف منسٹر کا اختیار ہے اسمبلی توڑنے کا، وہ جو ہے وہ تو سلب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی دیکھی، بلکہ آپ نے بھی کل پوائنٹ آؤٹ کی تھی، کہ جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے وہ بڑے عرصے سے جاری ہے، وہ پروروگ نہیں ہو رہا۔ تو جو پنجاب اسمبلی رولز ہیں اس میں بھی یہ واضح ہے کہ جب تک اسمبلی کا اجلاس نارمل روٹین میں ہو رہا ہو تو وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریکوزیشن جو ہے وہ اس کی قرارداد کے لیے نہیں داخل کی جا سکتی۔ لیکن بہرحال اگر تو یہ اسمبلی سیشن میں نہ ہو تو پھر تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا آپشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیف منسٹر کا اختیار ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا، جو ایک ایڈوائس جو وہ گورنر کو بھیجتے ہیں، تو وہ گورنر جو ہے وہ تو فوری طور پر اس پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں، لیکن اگر انہوں نے 48 گھنٹے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تو پھر تو پروونشل اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ یہ تو آئین کی جو ہے یہ پروویژن ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا، اگر فرض کریں وفاقی حکومت اس مرحلے پہ جیسے جنوبی پنجاب کے کچھ لوگ یا باقی کچھ شخصیات اگر تحریک انصاف کا یا پرویز الہی صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں اس مرحلے پہ، تو پھر کیا پھر بھی اختیار رہے گا پرویز الہی صاحب کے پاس اسمبلی توڑنے کا؟ جی بالکل رہے گا۔ دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس میں سے جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اگر وفاداری تبدیل کرتے ہیں، ایون اگر وہ استعفے بھی دے دیتے ہیں، تو پھر بھی جو اختیار ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا آرٹیکل 112 کے تحت چیف منسٹر کا، وہ تو بالکل اس کا بڑا ایک پریروگیٹو ہے، اس کا وہ تو اختیار خصوصی ہے، اس کو تو کسی طور پہ بھی سلب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بغیر کوئی وجہ بتائے ہوئے بھی اگر کچھ لوگ کم یعنی کچھ لوگ کم ہو جائیں پھر بھی وہ تحریک عدم اعتماد اور وہ سارا نہیں ہو سکتا سلسلہ؟
نہیں، بالکل بھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک اختیار ہے جو کہ وزیر اعظم کو آرٹیکل 58 کے تحت اور وزیر اعلیٰ کو آرٹیکل 112 کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی وقت بھی بغیر وجہ بتائے اسمبلیز کی، یا وہ چاہے وہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہوں، اس کو ڈیزالو کرنے کا ان کے پاس اختیار خصوصی ہے۔ اچھا، وجہ بتائے بغیر۔ اچھا، گورنر راج لگ سکتا ہے پنجاب میں؟ دیکھیے، گورنر وفاقی راج حکومت جو ہے، گورنر راج جو ہے، یہ بھی ایک ٹرکی ایشو ہے، یہ کسی ایسے روٹین میں نہیں لگ سکتا، کیونکہ جو ایمرجنسی کی جو پروویژن ہے اس میں تو دو قسم کی ایمرجنسیز لگ سکتی ہیں۔ ایک تو ایمرجنسی اگر وار اور انٹرنل ڈسٹربنسز کے تحت ہو، وہ آرٹیکل 232 کے تحت ہے، پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے، لیکن وہ جو انٹرنل ڈسٹربنسز کی بھی جو ایمرجنسی ہے وہ بھی تب لگ سکتی ہے کہ تب کوئی صوبائی حکومت جو ہے خود ایک قرارداد منظور کر کے ایسا کرنے کا نہ کہے۔ دوسری صورت میں اگر صدر خود ایمرجنسی امپوز کرتے ہیں تو 10 دن کے اندر اندر اس کو دونوں ہاؤسز کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اگر دونوں ہاؤسز اس کو ڈس اپروو کریں تو وہ 10 دن کے بعد وہ نوٹیفیکیشن ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں تو وزیر اعظم کا کیا رول ہے اس میں، گورنر راج میں؟ گورنر راج میں جو ہے وہ تو جو صوبائی اسمبلی کی صوبائی حکومت کی حد تک ہے، اس میں تو اس میں ایک فرق ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر گورنر یہ ایک رپورٹ فرنش کرتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ کسی صوبے کی جس کا وہ گورنر ہے اس کی حکومت جو ہے وہ آئین کے مطابق پرفارم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، تو وہ ایسی جو ہے ایک رپورٹ جب صدر کو دیتا ہے تو صدر اس پہ ایمرجنسی جو ہے وہ امپوز کر سکتے ہیں۔ پھر وہ جو صوبائی حکومت ہے اس کے اختیارات یا وہ از خود حاصل کر لیتے ہیں۔ نہیں، وزیر اعظم کا کوئی رول نہیں ہے اس میں، گورنر رول میں؟ جی، وزیر اعظم کا کوئی کردار نہیں ہے گورنر رول کے اندر؟ صدر اور گورنر صوبائی رول میں وزیر اعظم کا کوئی کردار نہیں ہے، اس میں صرف گورنر کا اور جو پریزیڈنٹ ہے یہ اس کا ذکر ہے۔ نہیں، اچھا، نہیں تو جی پھر بالکل، یہ جو آئین کا آرٹیکل 234 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ if the president on the receipt of report from the governor of province is satisfied that a situation has arisen in which the government of the province cannot be carried out in accordance with the provision۔ اچھا، گورنر نہیں، اگر گورنر صدر سے کہے کہ آپ یہاں پر نہیں، پھر تو یہ تو وہی بات ہو جائے گی نا، یہ تو پھر عجیب۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنر تو پی ڈی ایم کے ہیں، ظاہر مسلم لیگ نون کے گورنر ہیں، تو وہ صدر سے کہیں کہ یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، آپ گورنر رول لگا دیں، تو صدر اس کو، یعنی یہ ممکن نہیں ہے، مطلب موجودہ صورتحال اس کی ایک اور آپشن بھی موجود ہے۔ دیکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر گورنر اگر ایسا کرتے ہیں، وہ ایک رپورٹ دیتے ہیں اور پریزیڈنٹ اس پہ عمل نہیں کرتے، تو اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی اسی آرٹیکل میں دیا ہوا ہے کہ اگر اس بحاف کے اوپر کہ کسی صوبے کی جو حکومت ہے وہ آئین کے تحت نہیں چلائی جا رہی، اگر وہ دونوں ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور سینٹ، وہ بھی اگر میجورٹی سے ریزولوشن پاس کر دیں تو پھر بھی یہ صدر پر ختم ہو جاتا ہے کہ اس صوبے میں جو ہے وہ گورنر راج عرف عام میں کہتے ہیں وہ لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا، پنجاب میں ایسے حالات ہیں اس وقت کہ وہاں پر مطلب حکومت نہیں چل رہی ہے، ایسا کچھ لگ رہا ہے آپ کو کہ گورنر رول کے کوئی؟ ظاہر تو جی ڈاکٹر صاحب، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ایسے کوئی حالات ہیں کہ جو پروونشل حکومت ہے یا تو وہ وفاق سے جو ہے وہ آئین میں دیے گئے جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے اسے اگر کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی ایسے ڈیفائی کر رہے ہیں، یا وہ ایسی کوئی سچویشن ہے جس میں کہ موجودہ صوبائی اسمبلی جو ہے آئین کے مطابق جو ہے وہ گورنر اگر یہ کہیں کہ نہیں چل رہی، تو میرا خیال ایسی سچویشن تو بظاہر موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ایمرجنسی کا جو چیپٹر ہے آئین میں، یہ بڑے ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں یہ صدر کو بھی اور گورنر کو جو ہے یہ ایکسرسائز کرنا ہے، یہ عام روٹین میں بغیر کسی جواز اور وجہ کے نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ شاہور صاحب کہ اس میں جو ہے وہ اس کا مطلب سارا کا سارا جو اس وقت اختیار ہے وہ آپ نے کہا بغیر کسی وجہ کے بھی پرویز الہی توڑ سکتے ہیں، یعنی اتنی پاور ہے ان کے پاس؟ جی بالکل، کسی بھی چیف منسٹر کے پاس جو کہ کسی بھی صوبے کا چیف منسٹر ہے، آرٹیکل 112 کے تحت وہ جس وقت ایڈوائز کرتا ہے گورنر کو تو گورنر اسی وقت ڈیزالو کرنے کا مجاز ہے، لیکن اگر 48 گھنٹے میں اگر وہ نہ کرے تو آٹومیٹیکلی اسمبلیز جو ڈیزالو ہو جائیں گی،
پھر اس کے بعد وہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانا جو ہے وہ آئین کے تحت لازم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر۔ اچھا، اگر الیکشن کمیشن یہ کہے کہ ہم تیار نہیں ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں لازم ایسی ہے؟ کوئی سچویشن نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین کے پابند ہے، اور آئین کی جو پروویژنز ہیں وہ بالکل اس سے صرف نظر جو ہے الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا۔ ان پہ بائنڈنگ ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو کیئر ٹیکر کیبنٹ اور جو گورنمنٹ بننے کے فوراً اس کے ڈیزالو ہونے کے 90 دن کے اندر اندر انہوں نے الیکشن ہر صورت میں کرانے۔ اچھا، الیکشن کمیشن نہیں، یہ جو بات ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں، تو مطلب ہر وقت جب ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ ہے اور قومی، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر وقت الیکشن کمیشن تیار ہوتا ہے؟ بالکل تیار ہوتا ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر کوئی بھی صوبائی یا قومی اسمبلی کی نشست جو ہے وہ کسی وجہ سے خالی ہو جائے، اس پہ جو بائی الیکشنز ہیں وہ کسی ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کی وجہ سے مؤخر ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے اپنی مدت پوری کر لے، تو پھر مدت پوری کرنے کے 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا لازم ہے، اور اگر اسمبلی صوبائی اسمبلی اگر چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ ڈیزالو ہو جائے تو پھر وہ 90 دن کے اندر اندر کرنا لازم ہے۔ اس پہ الیکشن کمیشن کا کوئی ضوابطی اختیار نہیں ہے۔ اچھا، آپ کیا مشورہ دیں گے وفاقی حکومت کو اس وقت، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب حکومت کو رکھنا ہے، آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو اگر وفاقی میرا خیال ہے حکومت؟ کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو آپشنز ہیں وہ آئینی طور پہ بہت کم ہے، جبکہ ایسی صورت میں چیف منسٹر کے پاس جو پاورز ہیں وہ بالکل واضح ہیں، تو ایمرجنسی امپوز کرنے کے علاوہ وہ بھی، کیونکہ اس کے لیے ایک غیر معمولی حالات کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ایسے حالات اس وقت نہیں ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو ہے کوئی ایسا اختیار اس وقت موجود نہیں ہے۔